الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ۔ سامعین کرام، خطبۃ الجمعہ دی جو کیفیت ہے تواڈے سامنے، قیامت جیسا ہی منظر ہے۔ تسی انہیں شوق نہ آئے جے سال دا شروع ہوا، محرم الحرام دا پہلا جمعہ ہے، مگر اسی ہن کس مصیبت مبتلا ہے، میں نہ میری بات تواڈے تک پہنچ سکتی ہے نہ تسی سن سکتے جی۔ تو یہ دلی پہلی گل تے ہے بھی کوئی صاحب دل اٹھے تے مسجد دی حالت نو ویکھ کے رحم کرے، اگلے جمعے تک نہ جنریٹر دا انتظام کر دے۔ کوئی ایک بندہ ہی کر دے ساری نیکیاں وہ ہوں مل کے بھی کرو تو اگلے جمعے تک یہ بندوبست کر لو، ورنہ یہ پتہ نہیں انہیں کدوں تک آ رہنا حال۔ یہ ضرور توجہ فرمانی ہے، دے بارے سوچنا ہے کہ جنریٹر دا بندوبست کر دینا انشاءاللہ۔ یہ جنت حاصل کرنے دا ایک سامان ہے، ورنہ جو حالات ہے وہ ساڈے قابو چ باہر ہے۔ سورۃ الاعراف دیاں جڑیاں آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں، قیامت دے دن جدوں لوگ میدان حشر چھون گے، اس وے اللہ تعالیٰ ایک سٹیج تیار کروں گا۔ اعراف تے تسی سنیا مگر مشہور ہو گئی گل بے اعراف ایک ایسا مقام ہے جتھے وہ لوگ ہون گے جڑے ایسے ہے بھی نہ انہاں دیاں نیکیاں زیادہ ہونگیاں نہ برائیاں، برابر نیکیاں ہونگیاں، اتھے پھسے ہون گے۔ جنتی جنت ہون گے، دوزخی دوزخ۔ اعراف والے اتھے مصیبت پھسے ہونے جے انہاں دی قسمت دا کوئی فیصلہ نہیں، بالکل غلط گل ہے۔ اللہ رب العالمین نے میدان حشر دے اندر ایک سٹیج بناونا، بہت بلند و بالا، منارے تے برجیاں، جتے اللہ دے نبی، شہید، صدیق اور صلحاء کھڑے ہونے ہیں اور وہ منظر دیکھ رہے ہونے۔ جنتی ادھر اللہ نے کر دینے ہیں، دوسری ایک پاسے کھڑے ہونے ہیں، درمیان تے ہونا ایک بہت بڑا اچا منارے جنہاں تے نیک لوگ کھڑے ہونے ہیں، جنہاں نے دنیا دین دے کام کیتے، دین دے جھنڈے لے کے اٹھے، باطل دے سامنے سینہ ڈایا اور نیک لوگاں دا ساتھ دیتا تے بریاں دے خلاف جہاد کیتے، خود بھی دین تے رہ دے چل دے رہے۔ اے اعلیٰ قسم دے لوگ جڑے اعراف تے کھڑے ہون گے، اعراف بلندیاں نوں دے مناریاں نوں، اللہ تعالیٰ انہاں نوں دکھاؤ گا اے لوگ ہے جنہاں نے تہاڈی گل منی، انہاں نوں وہ مبارک دین گے کہ شاباش، سلام علیکم، سلام ہوے تہاڈے تے، شاباش تہاڈا جمنا، ادخلوا الجنت، چلے جاؤ جنت چ مزے کرو، انہاں نوں مبارک دین گے۔ اور دوجے پاسے اللہ تعالیٰ فرماوندا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اینی نفرت ہوگی انہاں بے ایماناں دے خلاف جڑے انہاں نال مقابلے کردے رہے بھی انہاں نوں ویکھنا بھی نہیں چاہون گے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں آکھیا کہ جدوں ادھر دھیان کرن گے، عبارت عربی ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، حکم ملے گا بنا خبیثاں نوں ویکھ لو، ورنہ وہ ویکھنا بھی نہیں چاہون گے۔ اینی نفرت، اینی کراہت بھی حرامزادے سلائے کہ بنا نوں ویکھیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ انہاں دی نگاہ ادھر پھیرو گا، پھر وہ ویکھن گے بڑے بڑے سردار، کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی مردود ہوگا، جنہاں نے دین دی مخالفت کیتی، نیک لوگاں نوں دکھ دیتے، جنہاں نے ساڑیا، شہید کیتا، ادھر بے ایمان کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا بینہما حجاب، جنت اور دوزخ دے درمیان بلندی ہوگی، وعلی الاعراف رجال، اور اس بلندی تے بڑے اونچے انسان کھڑے ہوں گے۔ رجال مرد کہنوں جو ہی ہے مرد جڑا عورت دے مقابلے، مگر نہیں، جدوں قرآن پاک رجال آوندا نا، یہ مردان کار ہے جنہوں فارسی چاہتے چوٹی کے بندے، پاویں وہ نیکاں چون پاویں بدا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماؤندا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ، مومناں چ ایسے مرد بھی ہے جنہاں نے جو وعدہ اللہ نے کیتا پورا کر کے دکھا دیا۔ کتے اللہ تعالیٰ فرماؤندا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد بھی ہے جنہاں نوں تجارت خرید و فروخت اللہ دی یاد تو غافل نہیں کرتے۔ تو یہ صحیح ترجمہ نمایاں افراد، چوٹی کے بندے وہ کھڑے ہون گے اتنے، اللہ انہوں نے دکھاؤ گا کہ جنہاں تہاڈا ساتھ دیتا،
انہوں نے کڈی اللہ دی رحمت اور نعمت نصیب ہوئی، اور جنہاں مخالفت کی، جنہاں دے بڑے جتھے سی، بڑی انہوں کو لاؤ لشکر سی تے دولت سی، کی کھٹیا انہوں نے؟ اس اللہ تعالیٰ فرماؤندا یعرفون کلم بسیما، وہ دونوں پارٹیاں دے سرداراں نوں انہوں دے نشانوں تو پہچان گئی کہ ابو جہل ہے، اے ابو لہب ہے، ادھر حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت بالکل نشان ہون گے ہر بندے دے جنہاں تو چوٹی دے آدمی نوں پہچان، تے جنتیاں نوں کہن گے سلام ہوئے تہاڈے لم یدخلوها وهم یطمعون، جنتی اجے جنت نہیں گئے، فیصلہ ہو چکا، ایک پاسے کھڑے ہیں مگر امیدوار ہے ہن انشاءاللہ جنت جان والے ہیں۔ اے پھر نبی صدیق اور شہید اور جڑے دائی حق لوگ ہیں نا، جھنڈے چک کے دین دا کم، اے انہوں نے مبارک دین گے کہ شاباش جاؤ تہاڈے سلام ہے، جنت داخل ہو۔ اور جدوں برے حال نوں اللہ انہوں دی نظر کراؤ گا، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، دعائی دے دیں گے کہ اللہ انہاں حرامیاں نال نہ ساڈا اثر کریں۔ اور اصحاب اعراف جڑے ایسے لوگوں نے پہچان کے جڑے گرو کنٹرال سی، ظلم کرتے سے اپنی حکومت کے زور سے، انہوں نے کہن گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تواڈے اور لشکر تواڈیاں فوجاں کتھے آ ہن؟ کوئی فائدہ دتا تمہوں؟ اور نہ مرادو دنیا تسی گل نہ منی، نیک لوگوں کے سر جڑے وہ کٹ دیتے تو انہوں نے نیزیاں تے جڑا لبا کی تمہوں؟ کتھے آ تواڈے اور لشکر؟ ما اغنی عنکم جمعکم، تواڈیاں نہ فوجاں نے اور تواڈی سیکورٹی نے کچھ بھی نہیں تمہوں فائدہ دیتا، وما کنتم تستکبرون، تے جڑا تسی بڑا غرور تے تکبر کر رہے جے، کتھے آ تہاڈا نشہ؟ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ، تے نیک لوگوں والے اشارہ کر کے آکھن گے، کیونکہ قرآن دسدا تے ہیگا بھی حال ہے کہ دین نو غریب مسکین لوگ منتے ہیں، ظالم لوگ یہ بہانہ بنا لیندے ہیں بھی یار دین ایڈا نیک ہوندا تے ہور تے سر تے رب دے کوٹھیاں کاراں ہیں، یہ نعمت نہ سانوں ملدی، یہ نتھو پھٹو جڑے سی انہاں نوں دین لبنا، خبیث لوگ ایک ٹونگ رچا لیندے ہیں کہ نبیاں دے پیچھے اور نیک لوگوں دے پیچھے غریب ہے، یہ جماعتاں تے ہو جے بھکھے ننگے لوگ چلے پھر، تو اس ویلے پھر نیک لوگ کہن گے بھئی تانوں تے سردارو بے ایمانو مردودو تواڈے اقتدار نے اور تواڈی دولت نے کوئی فائدہ نہیں تھا، تے گل کرو آؤ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ، یہ جنہاں دی تسی قسماں کھاندے سی بھئی نہیں انہاں تے رب دا کوئی کرم نہیں ہونا، تسی آندے غریب بیٹھے ہی بڑے حال ہے تے اگے بھی سانوں ہی سب کچھ ملنا، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا هم یحزنون، پھر انہاں والوں منہ پھیر کے نا بے ایماناں انہاں نوں کہن گے بے شاباش ادخلوا الجنۃ، چاہو سارے منن والے جنت چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تانوں کوئی ڈر ہے تے نہ غم ہے۔ اے اعراف دی آیتاں کہ اس وے بلند سٹیج تے اللہ تعالیٰ نیکاں نوں بٹھاؤ گا جنہوں نے دین دی سربلندی دی جہاد کی جانا دتیاں، وہ اس وے اپنے منن والوں نوں شاباش دین گے، دنیا تے پھٹکار بھیجن گے ساری مخالفت دے نتیجے کی ہویا پھر یہو جہ بلند مرتبہ رجال جڑے صالحین ہیں مردان کار، انہاں چ ایک عظیم وہ مرد ہے جی یاد امت 1400 سال تو مرا رہی، میں تد چنیا کہ اعراف تے جڑے کھڑے ہونے انہاں چ حسین بھی کھڑا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک دے رہا ہونا کہ جنہاں میرا ساتھ دیتا، تسی ٹھیک کیا کہ لوگوں کی رجاعت اس ویلے چند تے بندے دوستان او یزداں حمد نال اونے ہی سی جن نے یزداں دے ہنسے عدد، یزداں فارسی زبان اللہ نوں آندے، گنتی وہ کڈیے عبد دے صاحب 72، دوستان او یزداں حمد نال اونے ہی سی جن نے یزداں دے عدد 72 ہی کل، دشمناں تو رہ گئے سہارا لا تو، ظالم اینے سی جن نے ریت دے دانے جنہیں نہیں سی جانتے، مگر نتیجہ کی ہونا پھر میدان حشر دے اندر اعراف دی بلندیاں تے حسین کھڑا ہونا رضی اللہ تعالیٰ اور وہ نال جڑے ساتھی کھڑے ہونے مبارک دے رہا ہونا کہ سلام علیکم، شاباش سلام ہے تواڈے، ادخلوا الجنت، جاؤ جنت داخل ہو جاؤ، تانوں کوئی ڈر غم نہیں۔ انہوں نے کہہ رہا ہونا کتنے تواڈے ہن جتھے وہ حکومت اور اقتدار تے تواڈے گورنر کوئی فائدہ ہویا؟ اس پاروں سید ابو بکر غزنوی اللہ رحمت فرمایا مار وگدی جلدی کئی بگڑے مگر نیک بندے لے گئے، خطبہ دیتا پورا تے چھپیا کربلا تے، اور آخر تے جا کے جڑا شعر لکھیا نچوڑ کر دیتا، وہ ہوئی ہے مرد والی گل، شدیم خاک ولیکن تواں شناخت دے بوئے خاک ماں، آندے اسی مٹی ہو گئے مگر ساری قبر دی مٹی بھی کوئی سونگو گا نا، شدیم خاک لیکن خاک تربت ماں، تواں شناخت کبھی خاک مرد بھی ہے، اس مٹی نو سنگیاں بھی آواز آؤ گی بھی اتوں نہ مرد نہیں اٹھنا، اتوں کوئی مرد اٹھنا، تاد رجال اللہ نے قرآن کیا مرد، اور اسلائی صاحب نے ٹھیک کیا بھائی جے بھائی یہ ہوں گل جنہ کی نیکی بدی برادر تو صرف مرد ہی ہونے، عورتیں نہیں ایسا نکل سکتی جنہ کی نیکی بئی، کیوں نہیں عورتوں کا ذکر کیا؟ یہ گل کوئی نہیں ہے لوگوں تھی پڑھا لی ہے بھی اتنے وہ ہونے پھسے، یہ پھسیاں کی گل نہیں ہے، مناریاں سے وہ کھڑے ہونے ہیں
جنہوں نے دین دے جھنڈے چکے سی، وہ مجدد کھڑے ہونے ہیں، امام کھڑے ہونے ہیں، صالحین اور شہداء ہونے اور نال ان دے نبی ہونے، وہ منن والوں مبارک دے رہا ہونے اور دوسرا پھٹکار بھیج رہا ہونے بھی ساری مخالفت کر کے کھٹیا کیے تو اس تو یہو جہ لوگوں سے فرمایا شدیم خاک ٹھیک ہے، موت ہر ایک نوں آنی، سانوں بھی آئی، قبر بن گئی، مگر شدیم خاک ولیکن دے بوئے تربت ماں ابو بکر غزنوی آدھے حسین دی قبر نوں جا کے جڑا ویندا انہوں پتہ لگدا تمام وہ سمجھ سکدا کہ اس مٹی چوں مرد نکلنا نہ مرداں دیاں ساڈیاں قبراں تے بہت ہے، کون جاندا کدھر گئے ہو، کیڑے مکوڑے کی طرح بس ہو گئے، کسے نا نہیں لیا۔ اے بھائی حکومتاں زور لائے، ملاواں لائے، ہن بھی کتاباں دے ٹیر تمہیں پتہ بھی نہیں، لوگ کہتے مینوں خبر میں جاننا کیویں بارش کی طرح کتاباں تے رات حرامی لکھ رہا ہے کہ حسین باغی ہے، جھوٹا سیدنا یزید ہے، انہاں ظالماں دا مقابلہ نہ کریں تو میں قیامت دن ظالماں ہی کھڑے ہونا۔ اس تو میری زبان نہیں کوئی اس بارے بند کر سکتا کہ حسین دا دفاع نہیں کرنا، ایک ہی مرد ہویا اور وہی مخالفت ہی تسی مل رہی اور لوگوں ٹونگ رچایا تے آندے جے پولیٹیکل بلنڈر ایک سیاسی غلطی اور بیوقوفی، ظالم جو پترو تواڈے جیسے تو اسے اندر ہی بڑھ گئے جہدے نتیجے دنیا مسلط ہو گئی عملی اور اج تک ملوکیت آتی ہے۔ تسی روندے جے ساڈا حکمران یہ کردا، یہ حکمران پھاڑیا اس درخت دا جڑا بیجیا سی، اس ویلے کھڑے ہو جاندے حسین دے نال تے رستہ نہ رک جاندا، اس ویلے نظریہ ضرورت تواڈے پیٹ پہ گیا بے نہیں مجبوری ہے چلو جڑا بہ گیا بیڑا غرق کر کے بہ گیا۔ اس تو جے ایک مرد نکلیا اور اس مرد نے جڑا کام کرنا چاہیے سو کیتا اور وہ کام اگلے جمعے انشاءاللہ تواڈے سامنے آ جاؤ، خود رسول اللہ کہہ گیا کہ پتر تو قربانی نہیں پیدا، اس تو ایک بار آندا کہ بائے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر مانا ہے ذبح عظیم احمد پتر قرآن چاہتا کہ اسی اسماعیل دے فدیے چ ذبح عظیم دیتی، وہ ٹھیک ہے اسی نے دمبا چھترا ٹھیک ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے جواب کوئی بھی نہیں دیتا بھائی دمبا پاوے کڈا موٹا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی برابری کر سکتا کی انہیں فدیہ بننا گوشت تولنا؟ تب امام جعفر صادق دوسرے نے فرمایا یار ایک گل ہی نہیں ٹھیک ہے دمبے دمبا ہوئے وکری گل ہے ذبح عظیم سے حسین تو ساتھی ہے کہ بات و مراد سبب ہے کہ کیوں فدیہ دیتا گیا، اسماعیل کی جان کیوں بچائی کہ جی نسل تو یار شہید جمنے ہیں جنہوں نے میدان جا کے دین کا کام کر، ان کے سبب سے اس کا فدیہ دیا گیا، بذبح عظیم کے سبب سے ذبح عظیم ہونے سے بار آندا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ باپ کہو جا نصیب ہویا جنہوں اولیاء امت نے کیا کہ قرآن جڑا نا بسم اللہ تو شروع ہوتا تے بسم اللہ بے تو شروع ہوتی ہے تے بسم اللہ دی بے جڑی نا مڈ وہ علی ہے، جن علی نہیں سمجھا انہوں نہ قرآن لبا نہ بسم اللہ نہیں کچھ نہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ بسم اللہ دی بے علی پہلا انہوں پہچانو تو دین کا پتہ لگو گا مانا ہے ذبح عظیم آمد پسند باپ ہو تے پتر ذبح عظیم دا صحیح مفہوم ہے کہ رب نے جڑی وڈی قربانی رکھی تھی نا اور دیکھو حال بھی کیسا کہ کعبے دی اٹھ رکھ لیا ابراہیم خلیل علیہ السلام کہ قربانی دے رہا بیٹے دی چھری، مگر اللہ نے معاف کر جب وقت اخیر تے آیا دین مکمل ہو جائے خاتم النبیین دی باری آئی اللہ نے کہا تیرے بچے نہیں جیندے رہن دینے جھگڑا پی جاؤ گا بے بھی شاید نبی ہے، اس تو یہ نہیں ہون گے تیرے پوتے دو سے جڑے پتاں دے تھا ہوں۔ اللہ دا رسول ہمیشہ کہتا رہا کہ میرے دو بیٹے حسن حسین نے ہمیشہ بیٹا کیا کہ دونوں اللہ نے آخر دیتا بھائی جی شہادت کا کم تسی کرنا نانا شہید کرا دیا تو یہ گل ہونی ہے کہ آخری میچ بھی نبی ہار گیا، اگے تو قتل ہوندے آئے جو آخری گل وہ آخری ہوں مقابلہ کفردار اسلام دا یہ آخری نبی بھی ماریا جائے تو لوگ کہیں گے یار آخری ہار اللہ پھر بھی ہار گیا، یہ نبی نہیں مرن گا، مگر یہ شہادت جڑی ہے یہ دوسرے رنگ پوری ہونی ہے بھی جڑے رسول اللہ دے دل دے ٹکڑے اور صحیح بخاری ترمذی جڑی ویکھ لو سر تو پیروں تک حسین اور حسن جڑے سے رسول اللہ بالکل ایک رائی بھی فرق نہیں سی، ہو بہو نمونہ حضور پاک رسول اللہ نے لکا دیو حسن نو کر دیو کہ حسین نو مشابہ جڑے لوگ گنے گئے نا یہ سر تو پیروں تک حضور ورگی اس طرح اللہ نے آخیا رسول نے نہیں مرنا، رسول کی موت بڑی دین نو بدنام کر دوں گی کہ آخری رسول بھی ہار گیا، مگر شہادت ہونی ضرور یہ شہادت بیٹے دیں گے، اللہ دے رسول نے وہ پیشگوئیاں کرتیاں سر و شہادتین شاہ عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھو، ایک دی چوری ہونی سی خلق تنوں پتہ نہیں سی لگنا، کھانے زہر دینا سی وہ گل بھی نہیں روڑے رہی چھپی رہ گئی، ایک علانیہ ہونی سی وہ حضور نے بے شمار لوگوں نے دس دی، علی نو دستا فاطمہ نو دستا سلمہ نو دعائی دیتی، حسین بھی اس طرح نہیں ہونی گمنام ہو تو بھائی دنیا آواز کھڑک جانی ہے ساری دنیا چرچا ہو جانا اللہ دا بندہ نکلیا تو میں اعلان چا ہوا ہے اس پاروں تسی سن کے حیران تو ہوئے انہیں میں عراف کی شروع کرتا، عراف ہی تو مقام ہے جتھے انہاں نیک لوگوں کی شان کا پتہ لگنا۔
انہاں سٹیجاں تے کھڑے ہون گے مجدد اور عالم اور نیک لوگ، تحریکاں دے قائد بنا دین اسلام دی محنت کیتیاں، اللہ اتھے بٹھاؤ اور دنیا ساری دیکھو گی کہ یار دنیا سانوں دین دا رستہ دس دے، کتنی عزت پائی ہے، منن والوں مبارک دین گے، دجیاں نوں ملامت کر انہاں تو جنہاں دی شاناں اللہ نے اور دے رسول نے دسیاں نا، میرے تواڈے فیصلہ کرنے دی گلاں نہیں، اللہ دا رسول دس گیا۔ مگر افسوس ہے، ظلم عظیم ہے کہ ہر جگہ دہائی مچی ہونی ہے، جمعہ تے حضرت عثمان رضی شہادت حضرت عمر رضی، بھائی ذل حج رو لیں گے، ذل حج دے مہینے تو شہید ہوئے، تسی محرم چاہتے جمعے گزر جان تے امام حسین دا ذکر نہ ہو، تواڈے دلاں چ کھوٹ ہے، تواڈے دلاں چ کینہ ہے، تواڈے ایمان خراب ہے، تسی نہیں چاہتے کہ حضرت امام حسین دا تذکرہ کیتا ہے، اس تو تسی پکھنڈ بنایا۔ حضرت عثمان رضی دا پچھلے کسی نے ڈکیا سی، 18 ذل حج نوں شہید ہوئے، 26 ذل حج نوں حضرت عمر رضی اللہ زخمی کیتے، انہوں کر دی حسین غریب دا حق مارنا چاہتی کہ وہ بیان نہ کیتا جائے، حسین کی ہے پہلا آج میں تیرے سامنے بیان کرنا کہ اللہ دے رسول نے کی مرتبہ بیان کیا۔ اے حدیث پاک سنو، المستدرک الصحیحین فی الحدیث آیا سمجھو تیسری جلد ہے اور یہ صفحہ جڑا 148 تے جا کے 149 تے حدیث ختم دی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر دے اور امام حاکم لکھ دے ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، ہیٹھا امام ذہبی بھی لکھ دا مسلم، باقی مسلم دی شرطاں دے مطابق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تو گاں گل نہیں ہونی پئی، ہن بھی جن ایمان نہیں ٹھیک کرنا اور جتھے جانا چاہتا جاوے، وہ پھر سنوں گا اس دن میدان حشر کہ کیویں اعلان ہو رہا اس آراف چوں کہ جا تو نہیں سی مندا تے ٹھکانہ لب لا ہوں، فلو ان رجلا صافنا بین الرکن والمقام، رب گواہ ہے جی حدیث پاک کسی دے بارے میں پنج نہیں آئی، اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان عبادت کرے، پہلا تو جگہ دیکھو مکہ اور حرم شریف ہے، وہ بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان کھڑا بھی فرمایا صافنا، اینا آج بھی نہ کھڑا رہا بے نہ اینوں چکیا نہ نہیں ساہ لین لی کدی اینوں بندہ ہو جانا، نہیں صافا برابر پیر کر کے کھڑا رہا، عبادت ہی کرتا رہا، فصل اللہ علیہ وسلم نمازاں پڑھیاں تے روزے رکھے، ثم لقی اللہ و مبغض اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، مگر اگر اس طرح اللہ دے سامنے جا کے پیش ہویا کہ اللہ دے رسول دی آل نہ تے حضور دے گھرانے نہ بغض رکھنا سی، فرمایا جہنم چلا گیا، نہ وہ روزیاں کم دیتا نہ وہ نمازاں نے کم دیتا، اللہ نے کہا دفع ہو، پیغمبر دے دل دے ٹکڑے دا ویری دیا، اور تسی سن لیا پچھلے جمعے کہ پیغمبر خدا نے جو تعارف دا موقع آیا کہ دنیا نوں دس جاواں کہ میرے اہل بیت کون ہے، اس وچ 4 بندے نوں نال لیا، کون بندہ یہ انکار کر سکتا کہ مبالغے دے موقع تے کون سی 4 نال، فاطمہ نال سی، علی نال سی، حسن اور حسین نال سی، اور اللہ دے رسول نے آخیا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل ہے، تد حضور نے فرمایا کہ رکن دے اور مقام دے درمیان کوئی برابر کر کے پیر کھڑا نمازاں پڑھتا رہے تے روزے رکھتا رہے، ثم لقی مگر مریا تے رب کو گیا وہ مبغض اہل بیت محمد، رسول اللہ دی آل دا دشمن نکلے، داخل جہنم چلا گیا۔ اس تو اللہ دے بندے ہوئے تاریخ نہیں کہانیاں نہیں، یہ دین دا مسئلہ کہ مومن مرنا چاہتے تھے کہ نہیں، اللہ دے دربار پیش ہونا کہ آل محمد دی محبت لے کے جانا یا نہیں جانا چاہتے، نہیں جانا چاہتے تھوڑی مرضی، مقام دونوں ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جدھر جانا چاہتے شوق پورا کرو، مگر اللہ دے رسولوں سے پوچھ لو، تمہیں آمین اچھی کہنے لیے رفع دین کرنی تے سینے تے ہاتھ بننی تے حدیثاں دسنیاں تے باپ بدے فضائل اہل بیت، بخاری شریف ہے کہڑی کتاب ہے جہدے اندر نہیں چیپٹر بکھرا کہ رسول اللہ دے خاندان دا کی درد ہے، پیغمبر خدا نوں کو مردود ہے تو کہہ دے، کئیاں نے کیا بھی ہے کہ نبی پاک نے ایویں نواسے ہون پروں شانہ بیان کیے، کتاباں ہی لکھ دیتا حرامیاں کہ نبی نہیں سی ایویں آپ دوتا ہی سی، اس تو آپ دے آندے رہے، یہ ملعون ہو چکے، بالکل انہاں تے خدا دی لعنت ہو چکی ہے، انہاں دے منہ کالے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جہنم جانا ہے، بغض آل محمد لے کے جانا، اے سن لو سلسلۃ الحدیث الصحیحہ و شیء من فقہا و فوائد، 5ویں جلد، یہ علامہ البانی صاحب صحیح حدیثاں وکھریاں کیتیاں، تحریم بغض اہل البیت، ہیڈنگ یہ ہے 643 صفحہ، حدیث کا نمبر 2488، تحریم بغض اہل البیت، کہ رسول اللہ دے خاندان نہ بغض اور دشمنی حرام ہے، چھوٹا جا جرم نہیں، حرام، والذی نفسی بیدی لا یبغض اہل البیت احد الا ادخلہ النار، اللہ دے رسول نے فرمایا اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان، ایدوں بڑی قسم حضور نے کی کھانی، اس اللہ دی قسم نے کھا کے تو نانا جدے ہاتھ میری جان ہے
لا یبغضنا اہل البیت احدا، ساڈے اہل بیت نال کوئی بندہ بھی اگر بغض کرے گا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ دوزخ داخل کرے، خدا نے انہی نیکیاں کوئی نہیں منیاں۔ 2488 سال صحیح علی شرط مسلم قلت وہو قال وبید الغزال۔ ابو سعید خدری تو دو موقع ہے، امام حاکم ہی لے آئے اور ابن حبان ہی لے آئے۔ رسول اللہ دی آل دی محبت دین ہے، بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں بیویں کوئی وضو نماز دی گل ہے، بنیاد ہے دین۔ صحیح مسلم سے باب اور ایمان دے اندر بکھرا باب ہے کہ علی نہ محبت ایمان ہے اور علی نہ بغض منافقت۔ اور حضرت علی نے اعلان کیتا کہ نبی امی دا میرے نال وعدہ ہے، اللہ دا سچا پیغمبر مینوں یہ دس گیا سی کہ علی میرے ساتھیاں جو فرق کرنا ہے اب کون مومن ہے تو کہڑے منافق ہے، تو فرق یہ لا یبغضک الا منافق، میرے نال بغض وہی رکھن گے جڑے منافق ہے، ولا یحبک الا مومن، میرے نال محبت وہی کروں گا جڑا حلال زادہ اور مومن ہوگا باقی۔ اور زیادہ یہی دیکھا کہ لوگوں کے خون سے بھی خرابی ہوتی ہے، اللہ پناہ دے، تاریخ سے بھی ادا ہی آتا کہ جڑے علی نال بغض رکھتے انہوں کا نسب نہیں کتے ٹھیک نہیں، کتے نہ کتے حرام دگی ہوئی ہے، ورنہ حلال دا پتر کدی علی نال دشمنی نہیں کرتا۔ علی یو ابے دا باپ جویں ابن حدید آندا کہ یار میں اس گل نہیں پیندا کہ ابو طالب مومن سی یہ مسلم نہیں، میں جاننا کہ اس بارے رولے پے کوئی آندے مومن ہے کوئی نہیں مسلم، مگر وہ آندا ایک گل تے جڑی یہ مننی پینی ہے کہ اگر مکے چ ابو طالب نہ آندا اور دا پتر آندے تو اسلام دا جڑا حلیہ کدی بھی قائم نہ ہو سکتا۔ ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کی، مکر گیا۔ ایک کتاب آنی ہوں میں اگلے جمعے پڑھنی ہے، کفیل محمد مینوں پہنچی تحفے دا، حرامیاں نے لکھا کہ ایک دن بھی ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ یہ دین ہے دس رہا اتنے چپ رہا کہ آسمان دا سورج گواہ کہ ابو طالب نے حضور کی حفاظت کی، میں انکار کر ایک دن بھی نہیں جی انہیں کچھ سنبھالیا۔ وہ زبیر نے آپ بتائے نے پڑھ اس کو بندے ہو خدا دیو کوئی نہ چیخیا چلایا کرو کہ مولوی اسحاق کی کرنا، مولوی اسحاق دین بچا رہا، دین نو چھری پھیر رہا ہے دھوکھا دے کے کہ اسی صحابہ کرام دے عاشق ہیں، کسے صحابی نے انہوں کوئی محبت نہیں، صرف دین نو مشکوک کرنا چاہتے، ہر گل نو شک پا دیا ابو طالب نہیں سنبھالیا، ابو طالب نہیں سنبھالیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ 7 کل اسی بندے سی جنہوں نے اسلام دا اعلان کیا، باقیاں نے دل چ رکھا، 7 اساں اعلان کیتا سی، نا لکھے ابن ماجہ دنیا کتاباں، انہوں نے فرمایا ابو بکر نو دی قوم نے بچا لیا، وہ برادری تکڑی سی، انہوں نے کچھ نہیں کہنا، تے رسول اللہ نے انہوں نے چاچے کے ذریعے محفوظ کر لیا، بیام میں ہی ابو طالب چاچے کے ذریعے کچھ نہیں انگل نہیں کر سکے۔ اور جڑا ہے کہ آپ کے لوگوں نے پھر وہ جڑی پائی آپ دا گل مبارک جڑا انہوں وٹ دیتا، کسی نے خاک پائی، یہ سارا کچھ اس میں ہویا فتح الباری چو کدے حوالے پر جدو ابو طالب مر گئے۔ پھر حضور نے آخیا جب تک ابو طالب رہا کوئی قریش چ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، مگر جدو میرا حامی مر گیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ کوئی نہیں بچاؤ بڑا دے، کسی نے اتنے کوڑے پاتے، کسی نے گل کٹ دیتے، تو فرماؤں دے ابن مسعود علی دے باپ پارو رسول اللہ بچ گئے، 5 جڑے اسی باقی رہے سانو بہت ماریا، جنہاں چ اسی 4 جڑے سی من گئے، جو کافراں کیا من لیا، بتاں دی تعریف کی، رسول اللہ نو برا کیا، اسی ہار گئے، مگر صرف ایک بلال نہیں ہار، بلال نو بڑا نہ ماریا، انہوں گلیاں چ بھی کھچیا، انہوں پتھراں تھلے ہی دتا، انہیں عہد کیا۔ ابن مسعود نے تعریف کی تھی کہ 7 کول اعلان والے سی، دوہاں دی حفاظت رب نے کرتی تھی، 4 مار کھا کے من گئے، ایک نہیں منیا، ابن ماجہ شروع دی کر کے پڑھ۔ اس پاروں بھائی ابو طالب دے منکر ہو گئے کہ انہیں کوئی بات نہیں کی، قصہ تے ابی طالب بخاری سی، مسلم سی، انکار، یعنی کوئی پرواہ نہیں، اسی کی کر رہے صحابہ دا نام لے کے حدیثاں اڑائی جاندے، لوگوں کو منکر حدیث بنانا چاہتے، ایک پکھنڈ بنایا کہ جڑیاں چیزاں آسمان دے سورج کی طرح روشن ہیں ان کا کیوں انکار کرنا، کیوں تسی یہ گلاں کرتے، حفاظت کرنی، ساتھ دینا۔ ایک تو بڑا ابو طالب نے ساتھ کی دینا، 3 سال اس غار جا کے بھکھا مردا رہا، وہ آندا جا یار نبڑتا پھر لوگاں نال، کیوں انہیں سارے قبیلیاں لکھ دیتا کہ ایسے قصیدے کئی صفحیاں دے قصیدے جڑے علماء نے نقل کیتے، شعر، انہیں آخیا خدا دے بندے ہو یہ ہوں غیرت دا مسئلہ آ گیا کہ آدھے یا رسول اللہ کا ساتھ دے دیو اپنا بندہ سانو بھتیجا کہ یا تہاڈا سی حشر کرا، ہوں بےغیرت نہ ہوئے جے ہاشم دی اولاد دینا تے ساتھ دے۔ ایک بندہ جڑا سی چلا گیا، کلمہ پڑھیا سی نہیں، 3 سال اتنے بھکھ مرتے رہے، چمڑے لو کے سکے جڑے سی وہ پھکنے پی گئے، ماما دے دودھ سک گئے، بچوں دیا چیخاں لوگ سنتے سی، ابو طالب نے ساتھ نہیں چلتا۔ اور شام نو یہ کرنا کافر جدو گھومتے سی بہتے سی، حضور ایک جگہ بسترا بچھا دینا کہ اتنے حضور لٹاؤنا، وہ چلے جانے کافر اتنے پت سوا دینا اور وہ حضرت کا بسترا بدل دینا،
پیاری نے ایک دن آخیا ابا جی تسی یہ کرتے، فرمایا پتر تواڈے جیسے ہزاراں بھی مارے جان تو کوئی گل نہیں، مگر محمد نوں نقصان نہیں پہنچنا سی۔ پیاری نے بھی جواب پھر یہی کیا ابا جی صرف میں پوچھنا ہی سی تمہوں، ورنہ میری 1000 جاناں بھی حضور کو قربان ہو مہنگا سودا، اس تو کیوں تسی ظلم تے لک بن لیا؟ کہڑا اہل حدیث دا مذہب ہے تے کہڑا دیوبندیاں دا؟ اہل سنت بن کے ٹونگر چایا کہ حدیث کے دفتراں دے مٹی پائی جاندے۔ رسول کریم علیہ السلام دا ساتھ دیتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کہہ گیا مینوں کہ تیرے نال محبت مومن کروں گا۔ تاج اقبال غریباں دا عشق را سرمایہ ہے ایمان علی، عشق دے پلے ہور کی ہے جے دین دی محبت دا ذرا تے علی دے تہاڈا سارا سامان ہے، علی گیا سب کچھ گیا۔ مسلم اول شاہ مردان علی، یہ بھی ساری دنیا دی کتاباں پڑھیاں کھولیا کہ علی نہیں پہلا مسلمان، حضرت ابوبکر مسلمان، حضرت ابوبکر بالکل مسلمان، مگر علی تو پہلا مسلمان، یہ بھی کوئی انکار کرنے والی گل ہے۔ رسول اللہ دی گود سی، گھر چ پالیا سی حضور نے، رہندا ہی اتنے۔ حضور نے آ کے گل کی، پہلا ایمان حضرت خدیجہ لیا، دوجا لے لیا، تیجے زید بن حارثہ لیا، بعد حضرت ابوبکر انہوں نے گل پہنچی۔ سیاست نے ایڈا دین دا پٹھا بٹھایا کہ حکومت اپنی دی خاطر پروپیگنڈا لئی ساری گلاں کھولیاں علی کولوں۔ کمال کر دیتی یار تسی، علی نوں منو دوجیاں نوں منو، بسم اللہ سارے ساڈے سر دے تاج، مگر ایک کوئی گل ہے کرن والی کہ جڑی صحیح گل ہے انہاں دا انکار کرے گا۔ حافظ ابن حجر جیسا فرماؤندا کہ المرجع اول من اسلم، جڑی صحیح گل ہوئی ہے گل ہی ہے جنہیں سارے تو پہلا اسلام لیا۔ اقبال آندے مسلم اول شاہ مردان، جتھے میدان چ نکلنا بیا بہادراں دا سردار کون ہوندا سی؟ خیبر چ لوگوں نے ویکھ ہی لیا، حضور نے اعلان کیتا کہ صبح جھنڈا اس شخص نوں ملے گا جہدے ہاتھ تے اللہ فتح دے گا، تے اللہ رسول نال محبت رکھدا تے اللہ رسول دے نال محبت رکھدا۔ اے حسین جتھوں جمیا پتہ کرو پیو کہڑا سی تے ماں کہڑی سی تے نانا کہڑا سی، پھاڑ ایویں لگا۔ تد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان عورتوں نوں آندے کمبختو تسی بے پردہ ہو گئیاں، کس لطف پنے پی گئیاں، تانوں ترقی دے نام تے انہاں نے گمراہ کر دتا۔ اس وے آندا اے عورت تو عقل کر، واپس ہو جا، او کم کر، فطرتے تو جذبہ دارت بلند، چشمے ہو شد اسوائے زہرا مبند۔ کون لبھی عورتوں نوں؟ حسین دی ماں لبھی ہے۔ آندا ہے عورت مسلمان تیرے چ رب نے شیاں بہت رکھیاں، جے تو چج دی ماں بنے نا تے شہیداں دی ماں بن سکدی ہیں، تم چشمے ہو شد اسوائے زہرا مبند۔ فاطمہ دے اسوے تو دے نمونے تو منہ نہ پھیر، انہوں ویکھ کیویں رسول اللہ دے نال کر ہوندیاں تے نال مسجد نماز پڑھنی گئی، اس فاطمہ نوں ویکھ تا حسین نے شاخ طوبیٰ راورت، تاکہ تیری ٹہنی نال بھی حسین جیسا پھل لگ جاوے۔ حسین ایویں نہیں سی جمیا، فاطمہ ورگی ماں سی، موسم پیشی بگلزار آورد، تے پھر وہ پہلا زمانہ جڑا موسم پھر بہار دا آ جائے، رونق ہو جائے اسلام دی۔ ماں فاطمہ، بیٹا حسین۔ اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن نے ساڈے نال بغض کیتا اہل بیت نال، نمازاں پڑھے پاویں مکے جا کے جو مرضی کرتا رہے، جہنم ٹھکانا، کوئی حال نہیں ہوتا ہونا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4003 نمبر حدیث، من سر ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى الحسین ابن علی، یہ جلد 7 ہر قسم الثالث، کہ جو شخص پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جنہوں شوق ہے کہ جنت دے ایک آدمی نوں ویکھے، دنیا تی ویکھ لوے کیا جنتی ہے، فلينظر الى الحسین ابن علی، وہ حسین ابن علی نوں ویکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ آندے نانا ہوندیا پارا کر، نانا جنت تے بنتا پھردا نواسیاں، کنے نواسے دنیا دے نبیوں تے کافر مرے۔ خدا دے بندیو حیا کرو، پیغمبر بول رہا اور دس رہا کہ اگر تینوں پسند ہے نا کہ تم جنتی آدمی نوں ویکھیں تو حسین ابن علی نوں ویکھ۔ 1732 1733 1734 یہاں سارے اتنے علامہ البانی صاحب نے بھی بحثاں کیتیاں، اس تو بھائی حسین ایسا آدمی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا صحیح الجامع صغیر الجامع تھی، دوسری جلد، من حب الحسن والحسین فقد حب، جے کوئی نبی ہے گا نا تسی انہوں من دے وہ منو جو آپ کیا کہ جن نے حسن اور حسین نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی، ومن ابغضہما فقد ابغض، جے دے دل چ انہاں نال کینہ اور ناراضگی نہ، اللہ دے رسول نے آکھا میرے نہ کینہ، انہاں نے کی ہونا میرے دشمنی کر رہا، میرے بچیاں دا دشمن میرا دشمن۔ 5954 حدیث اور 1033 صفحہ، مسند احمد بہقیہ اور مستدرک عن ابی ہریرہ۔ اس پر اللہ کے رسول نے جڑی ترشیح کی، ترشیح آندے پہلا تو ایسا نہ لوگوں ظاہر کرنا کہ بندہ کسی کم لی تیار کیتا جائے، مرشح الخلافہ، اگر کوئی آدمی کسی نے اپنا نائب بناؤنی تیار کر رہا، ترشیح عربی کی ہے،
وہ ٹریننگ دے گا، انہوں اپنی کرسی سے بٹھاؤ گا، لوگوں اپنی جگہ سے نمائندہ بنا کے جلسے بھیجو گا، لوگوں پتہ چل گیا کہ اپنی جگہ سے تیار کر رہا۔ اللہ کا رسول انہیں بیان کر رہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے راس الحسین کہ یہ اس زمانے بچے جہاد انہوں نہیں کیتا، ہجرت انہوں نہیں کی، کوئی اللہ کے رستے مال نہیں خرچ کرتے۔ رسول اللہ نے کیوں کہ فرماتا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار کب تو دیتا ہے۔ امام حیران ہویا کیڑی شاید جی انہوں نے کوئی چج کا کام نہیں سی کرنا، معاذ اللہ غلطیاں کرنیاں سی، جھوٹے سی، کہنا جنت کے جوانوں کا سردار حضور کہیں آپ منیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس وے حضور کے زمانے جنہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر حضور نے اللہ کا دیتے علم نہ پتا سی، مگر وہ کسر کر دینی انہوں نے اس وے وہ کرنا جڑا کرن کا کام ہونا، جب سارے اندری وڑ جانے نا ادو نکلنا اس میدان سے ہونا، اور پھر یہی ہونا بھی ساری دنیا نے آکھنا نہ کر مگر انہیں اپنا کام کرنا۔ اتنے بھی سید ابوبکر رضی رحمۃ اللہ نے اپنے اس رسالے لکھا من شاء فلینظر الی فمشہدی نذیر الی من ظن ان الہوی صالح، جڑا چاہتا ہے کہ اس گل معلوم کرے کہ رب کی محبت کا پھر نتیجہ کی ہوتا، رب نہ محبت کرنے والے کہڑے امتحان دینے پہ، من شاء فلینظر الی فمشہد، انہوں کہہ دو آ جائے اور میری قبر سے حاضر ہوئے تاکہ انہوں پتہ لگے کہ ان الہوی صالح، جن نے خیال کیتا نا کہ اللہ کی محبت کو سوکھا جائی کام ہے، سوکھا نہیں۔ یہ تو بھائی 10 بندے گھوڑیاں دے سوار تیار ہو جانے ہیں، نام تد انہوں کا ذکر ہے کہ ایسا حامی ابن زیاد نے تیار کیتا، اور عمر بن سعد نے آخیا کہ ابن زیاد کا حکم آیا میں نے لبنا تو کچھ نہیں حسین کے قتل تو بعد، مگر میرے دل میں ٹھنڈ تک پینی ہے کہ 10 بندے تیار کر جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے نا گھوڑے دوڑاؤ اینوں لے جانا، یہ پنجر جڑا نا چور چور کر دینا بھی بوٹیاں میدان بغیر، اور سارے نے اسے چلا گیا، انہیں حرامیاں 10 نے کم کیتا، سر کٹ گئے اور لاش مبارک کا حال کر دیا۔ اللہ کا رسول جانتا سی جب یہ بیڑے آنے ہیں یہ بچوں نے کم کرنا تب میں جنت کے جوانوں کا سردار کر، اور اس متواتر حدیث سے منکر میں تد آنا کہ خدا دے بندو میدان چاہو حدیثاں دیکھو، کوئی شرم کرو، تسی ہور نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کے بچوں کی شان ہی بیان کرو کہ انہوں کے درجے اور شانہ کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو متواتر حدیثاں، کوئی یہ نہیں بے قدر 10 صحابہ کرام تو حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جڑے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، چھوٹا جا انہاں دا درجہ نہیں، بہت بلند مقام اللہ نے کہ جڑے لوگ جنت جانے سردار ہونے ہوں۔ 10 صحابہ، اور امام لکھ دے کہ جس طرح مناوی نے کیا کہ یہ حدیث جڑی نا میری صحیح نہیں متواتر، یہ شک شبے والی گل کوئی نہیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول نے صاف واضح اعلان فرمایا کہ بھائی جنت کے جوانوں کے سردار۔ اس تو اللہ کے رسول نے جڑے تعارف کرائے، اینی پہچاناں کرائیاں، اینیاں انہاں دے بارے حدیثاں بیان فرمائیاں تاکہ امت دا ذہن بن جائے کہ یہ غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں، یہ نہیں بھی تبصرے کرن بہ جاؤ تسی نامرد اور بزدل لوگ جڑے کسی سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے، بہ جاندے نالے شراب پیندے نالے حسین دی سیاسی کرتی تہاڈی جمن والی تے لعنت ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے آخیا صحابہ کرام ہو رہے سی نہیں اٹھے، امام حسین نے کیتا، انہوں نے آخیا جن نے وہ کام کیتا جڑا کرنا سی وہ پوچھتے تھے انہیں کیوں کیتا، جنہیں نہیں کیتا انہوں کی جان چھڑاؤ، کوئی وہ گل لبو جنا انہوں نے معافی لے کے لئیے جڑے نہیں اٹھے، الٹا تسی حسین نو مجبور کرنا چاہو، بڑی پتے کی گل بھائی جن نے وہ کیتا جڑا وقت دا فرض سی تسی الٹا انہوں آندے جے بھی انہیں غلط کیتا، وہ جڑے اندر ہی وڑ گئے سی انہاں غلط کیتا، بہت غلط کیتا۔ اور جیسے علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھ لے کہ انہوں کی اس جڑا نظریہ ضرور سے انہیں کی فائدہ دیتا، تسی بھی نظریہ ضرور بھگت لے جے کہ جو سپریم کورٹ نے کیتا بیڑا ہی بہندا گیا، وہ بھی نظریہ ضرور سی کہ ظالم بہ گیا یار پڑھنا کوئی نہیں چپ کر، خون خرابہ ہونا۔ وہ علامہ رشید رضا لکھ دے خون خرابہ ہو تو پاوے کوئی 10 لاکھ مر بھی جاندہ بن لگ جاندہ، جدو تسی نہیں نکلے مڑ کے جڑا صدیاں ہو گئیاں یہ ظالم جیلاں پرچیاں انہوں نے لوگوں کی بیٹیاں کی عزتاں لٹیں، مارو چنگا رہا کہڑا بند بجا اگے پھر تواڈے اس نظریہ ضرور کا فائدہ ہویا، بربادی ہو گئی، اسے اٹھ کھلوندے رک جاندہ کام، ناکا پی رہا سی نہر سوئی دے دیں نا وچ بند ہو جانا سی پانی، جدو کھل گیا ہوں روندے رہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے تسی تے سمجھتے جے ملا صحابی ہے تو فلانا، تمہیں یہ پتہ نہیں لگتا بھی اسلام تے قیامت آ گئی، اسلام تے قیامت آئی، جنہوں کا اسلام یہ ہے کہ نمازاں پڑھو تہجداں پڑھو، انہوں نے کی پتہ لگے کہ کہڑی قیامت، وہ ہن بھی نہیں سمجھتے خبیث، وہ یہ آتے بھی وہ دین نو کی سی، دین ختم سی، دین نہیں رہا، ایک مذہب جڑا چل رہا، سانوں مذہب دیتا کہ اللہ اللہ کر دے حکومت کے معاملہ دخل ہی کر،
دین تصیب حکومت وقت جی انہوں پابند کرو کہ دین دے تحت چلنا، اور ہر بندہ اکھاں کھول کے رہے، ادنا تو ادنا عمر جیسا آدمی ویکھے کہ انہیں کرتا لمبا پایا کھڑا ہو کہ تیری نہیں اسی سونی جناب کوئی گل مننی دس کہ ایک ایک چادر ہاتھ آئی ہے ہر ایک آدمی دے، تو ایڈے لمبے آدمی نے کرتا کتوں، یہ جرت سی جڑی اللہ نے پیدا کی جنہوں چھین لیا تلوار اور رشوت دے ذریعے، ایک پاسے تھیلیاں کچھ رشوت مارے گئے، کوئی جڑے نہیں بعد آئے انہوں نے سر کر دیتا، یعنی امت ایڈا بڑا ظلم آیا جا اندازہ کوئی نہیں، مگر کم بختان کون سمجھا ہے، اسی اس سمجھو جرت تو اور اس دلیری تو محروم ہو گئے، ساڑھے جو طاقت نہ رہی بزدل بناتی عرب خود رات نور مصطفیٰ سو کہ راگ مردہ مشرق براؤ حاصل ہو، جدو اللہ کے رسول نے آ کے دیوا باڑیا، دین دی ہدایت دیتی، لوگ آزاد ہو گئے، سب دی غلامی ختم، نہ کسی رئیس نو اسی مننے نہ کسی سیدر نو مننے، ہر بندہ برابر ہے۔ عرب دا وہ نور جڑا سی ادنا مشرق بھی چمک اٹھیا تے ہویا کی بیڑا گرک، ولیکن آ خلافت راہ گم کر، مگر اس خلافت نے شروع کی رستہ چھڑ لیا کہ اول مومنہ را شاہی آمو کہ پہلے مسلمان ہی پہلی صدی دے جڑے سے انہوں نے بادشاہ سکھاتے، اور ممبران تے حدیثاں آ گیا تو اڑیاں کتاباں پڑھیاں السلطان ذل اللہ کہ بادشاہ جڑا ہے اللہ دا سایہ ہوندا، توبہ بادشاہ نہ کچھ بھی آکھو، نبی دا نام لے کے آڈے جھوٹ بنا دے، بادشاہ پرستی شرک کہ پریزیڈنٹ صدر فلانا، وہ اسلام کی جانتا سی کون صدر ہے کون، بلکہ جڑا قوم دا سردار اور نوکر، وہ میرے نال زیادہ متحد ہے دین دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا عدل ادا نہ اسلام یہ دیتا سی، وہ کھولیا معاویہ رضی ذریت نے نمازاں روزیاں دا بھی جو اشر کیتا وہ بھی آ جانا، بچے آؤندے درساں دے میں انہاں نوں دکھاؤنا حدیثاں وچ نماز روزہ بھی نہیں رہا، تسی جے آندے نا سیاسی دی کیا اتھے نماز کتھے سی، روزے کتھے سی، ایسے حسین بچا گیا اور ہن اسی عمل کریے نہ کریے دین بچ گیا، لکھن چاہ گیا کہ بعد طریقہ نماز بیڑا کر نہ وقت رہے نہ رکھتا رہیاں، ستیہ ناش کر کے رکھتا جڑا بولیا سر ہو گیا۔ پہلا حضرت عمر رضی تو پہلا سنو کہ خطبہ جمعہ ہو رہا، وقت دا حاکم انہاں دے پوترا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہے، اینی بکواس لمبی، جمعے دا وقت لنگ گیا، اثر دا بھی جانا پہ، ایک تابعی کھڑا ہوا علیہ صحابہ کے نام ابن حجر لکھا ولی خدا، انہیں آخیا کہ امیر المومنین رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آیا کہ نہ کوئی کتاب آئی جنہیں وقت بدلے ہونا، خدا دا نام من نماز سے وقت سر پڑا تے پھل کی ملیا، ملاواں نوں کون سمجھایا بیا کھس گیا، اس نیک آدمی نے اس جرت دا انعام ملا، سپاہی اٹھے گھر لے گھر مابل جا کے سر کٹ کے لے کے مسجد سر جواب نہیں کوئی دیتا، سر کٹ کے سر کہ بولو کہ نہیں بولو، ولیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومن اللہ شاہی کر، بادشاہت پلے پاتی، ڈکٹیٹرشپ پلے پاتی، کلمے پڑھتے رہے، کعبے تے چڑھ کے بانگاں دیندے رہے، دروازے کھلوندے رہے، بس بیڑا دین دا غرق کر دے رہے، امت نوں بالکل گنگا کرتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سانوں گرفت نہیں کر سکتا۔ پیچھے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جڑے ہر سال حج تے جاندے، کم تے ہی پہلا خراب ہو گئے، حج تو جانو حاکم ہٹ گئے، ہن ہی میدان عرفات دا خطبہ کسی نبی نے عالم دا کم ہے کو دے، مسلمانوں دا ایک خلیفہ ہوئے، ساری امت دا ایک سربراہ ہوئے، میدان عرفات حاضر ہوئے، لکھاں دا مجمع ہوئے، پوری دنیا دا آواز دارے دس رہا کہ امت مسلمان نے آ کیتا تے گاہ کرنا، دشمن آ کر رہا مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاندے گورنر سادے سارے اور علاقیاں دے لوگ ہوندے کہندے اٹھو جنہیں جنہیں اعتراض کسے نہ ظلم کیتا، کسے دا مقدمہ نہیں سن دے، دسو اتنے مجمع، اسی ویلے نوٹس لے بدو کھڑا ہو گیا، انہیں آخیا حضرت مصر دے اندر گورنر عمرو بن العاص کوڑ دوڑ ہوئی، میرا کوڑا بھی شریک سی، وہ پتر بھی محمد بن کوڑ دوڑ دے شریک سی، وہ کوڑا پیچھے رہندا جاندا سی، میرے کوڑے دے منہ تے انہیں چابک مارے، میں اعتراض کیتا تو مینوں کوڑے مارے، میں جا کے شکایت کی جی تیرے پت نے حق مینوں ماریا تو مینوں اندر دیتا، میرا انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر دا ماننا، اور ایک بندہ جڑا انہوں بے گناہ کوڑے مارن سے پتر ہاردا جاندا تے گورنر نے کیتا، بلا رہے سارے پوچھا مان گیا کہ ہویا، آپ نے فرمایا پھڑ کوڑا، کوڑا پھڑایا، وہ محمد دے سر تے مار، یہ پتر دے نال کہہ، وہ اس وقت کہندا سی کہ میں بڑے آدمی دا بیٹا گورنر دا پتر ہون پر، فرمایا مار تے نالے کہہ لے آؤ بڑے باپ دا پتر اپنی کی چیز دا بدلا، کوڑے بج رہے اور بعد انہوں لگن تو بعد آپ نے فرمایا عمر دی بھی خبر نہیں، ایک گورنر والی بھی ہو، تو انہیں آخیا حضور میرا انصاف بہت ہو گیا، چلو میں نے معافی دی، آپ نے فرمایا تیری مرضی ہے، مزہ تب تم الناس بغرضہم امہاتہم احرار، اور عمر کدوں تو تسی لوگوں نے اپنا غلام سمجھ لیا،
یہاں دی ماواں نے جو جنیا سی ٹھپا لوا کے آئے سی بے گورنر دے غلام ہے، کن تمہیں اختیار دیتا کہ تسی ظلم کرتے رہو انہوں سمجھے مخلوق ہی کوئی؟ فرمایا یہاں دی ماواں نے انہوں آزاد جنیا سی، تسی کیوں دا انہوں اپنا غلام بنا لیا؟ تاکہ برنارڈ شاہ ایڈا کافر ہوں آندا کہ 10 سال عمر ہور راج کرن دا ساری دنیا اسلام ہی ہونا، بالکل یقینی گل ہے۔ وہ جا کوئی منظم ملنا، نہ عادل ملیا نہ زاہد ملیا نہ حضرت عثمان 1000 درجہ لے کے، مگر ہر بندہ یقین کروں گا کہ حکومت نہیں کر سکتی، حکومت کرنے بڑی قابلیت چاہیے، نرا نیک ہونا، مال خرچ کرنے عبادتیں کی کم دے سکتے، یہ کوئی شک نہیں تھی، مگر حکومت نہیں، حکومت کر لی بہت ڈسپلن چاہیے وہ حضرت عمر ہی۔ اور خود اللہ کے رسول نے کہتا سی، واضح اعلان فرماتا سی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جڑے صاحب سر رسول انہوں کو راز ہی ایسی مسئلے کی بہت پوچھتے سی پچھوں کی ہونا، حضور نے سب دسیا، ایک ایک گل دسی اتوں تک آ ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حذیفہ تو رسول اللہ کو بڑا پوچھتا رہا کہ فتنے ہونے سمجھ خرابیاں دس، انہوں نے کہا عمر تو مطمئن ہو جا، تو بے فکر رہ، تیری زندگی فتنے نہیں آ سکتے۔ انہاں فتنوں کے مقابلے ایک دروازہ ہے، جنہ چر وہ دروازہ کھڑا فتنے نہیں ہو، جدن وہ دروازہ نہیں رہنا فتنے ہونے۔ لوگ سنتے سی پلے کہہ نہیں پیا کہ وہ دروازہ کہڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا وہ دروازہ کھولنا ہے یا توڑتا لینا، انہیں آخیا توڑتا لینا۔ بعد لوگوں نے پوچھا یار توں تو عمر گلاں کر دے بجارتاں سمجھ نہیں آئی، انہیں آخیا سمجھ گا وہ دروازہ خود آپ سی عمر روکی کھڑا سی فتنہ نوں، اور جڑا پوچھا سی کہ توڑتا جانا سی کھلو یہی سی کہ انہیں اپنی موت مرنا یا نہ ظالم نے قتل کر دینا۔ میں آخیا توڑتا جانا، مسجد نماز پڑھ گیا مار دیتا ہے۔ اس تو فرمایا فتنے جو عمر تو بعد آنے ہی سی، دروازہ نہ رہا فتنے آ گئے، تباہی تباہی ہو گئی۔ تو حضرت عمر جی نے کیا عمر ماما نے آزاد جنیا سی، تسی کدن تو غلام بنا لیا؟ اے دولت خوشی ہے، تسبیحاں نہیں چھٹیاں، تسبیح دیکھو تو کہہ دیں گے بھی لکھ دانے جی بنوا لو تو پڑھی لگے رہو ادھر۔ ہاں بہتا شوق ہے، کوئی بہتے چار والے منڈے تو انہوں نے کھیل تماشا پا دیں، کیا تفریحاں ویکھو، گیماں ویکھو، آ ویکھو، یہاں حکمرانوں کے پرانے حربے ادھر نہیں آن دینی ہے کہ آپ بھی شریعت تے چلو اور ملک نو بھی چلاؤ۔ کوئی کام اس ملک کے اندر دین دے خلاف نہیں ہونا، یہ نہیں انہوں نے کرنا۔ یہ گل کریں گے سارا گل دبا یہ سیاسی تقریر نہ کرو۔ اور کتنے لوگ ہیں جو سارا سیاست میں چل گئی، اور صحیح مسلم تے بخاری تے پڑھ لو، سیاست تے انبیاء دا کم، تسی سیاست گاڑی بنا لی، فراڈ اور مکر و فریب۔ یہ جب ایک عالم نے کیا امام خمینی کہ تسی سیاست کر دے جے سیاست فراڈ مکر دا نا، انہیں آخیا ہاں بالکل تو ٹھیک کیا، جڑی تسی کر دے اس فریب مکر فراڈ ہی ہے، مگر جڑی اسی کر دیں یہ فراڈ کوئی نہیں، دھوکھا کوئی نہیں۔ اور تہاڈیاں سیاستاں جویں تجارت لفظ برا، تجارت کنے کم ہے، بے جھوٹ لوگ بناؤ دے، ملاوٹ کر دے، سود کھان دے، بری تجارت، مگر تجارت بذات خود نے کہ سیاست کی ہے امت دا انتظام کرنا، امت نو صحیح طریقے سے چلانا، لفظ دا معنی ہے۔ اس تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب لکھ گئے السیاست الشرعی، کہ حاکم نو اور رعایا نو کی کرنا چاہیے، شرعی سیاست شریعت دی۔ حضور فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ساسا یسوسو سیاستاً، سیاست نبی کرتے تھے، ایک فوت ہو جاتا تھا دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا، مگر ہوں آپ نے فرمایا نبی نہیں، ہوں خلیفے ہوں، خلیفے سیاست کریں گے۔ سیاست نو گاڑی بناتا جڑا کم وقت والا سیاسی گل نہ کرو، وہ جڑا ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا وہی گل نہیں تھی کریں کہ ملک کی طرح بچنا، منگتے رہو دعاواں، 10 لاکھ کا مجمع روندا پھرے، کوئی اثر ہونا؟ جڑا اتنے بیٹھا چلیں گے وہ جدھر لے جانا لے جانا، وہ کوئی حکومت ہے، ذرائع ہے، عدالتیں ہے، فوج ہے، ادھر جانا ملک۔ اس تو ہر کی ہے بجائے دے نالیاں صاف کر دے، چشمہ صاف کرو، جتوں پانی آؤں نا انہوں صاف کرو، آپ نہراں نالیاں پانی صاف آؤ۔ کلی کلی تے روندے رہو، پچھوں گند تریا ہوئے کدی بھی نہیں ہونا۔ اسے نو بزرگ آتے نا خوہ صاف کرنا، کتا ڈگیا، کتا بیٹھی رہن دیجیے تو بو کے کڈی جائیے، دسو پاک ہون دیا، پہلا کتا کڈ پھر بو کے کڈی پھر بو جاؤ۔ تو کتا جڑا نا کہ حکمران بگڑیا، چشمہ خراب ہے، انہوں ٹھیک نہیں کرتے، یہ سیاست کیا کہ پیچھے چڑھ دے اللہ اللہ یہ پہ دین دا نا خدا ہی آفد ہے، دین جڑا یہ آتا کہ نہ میدان تھا۔ اس پاروں حضرت حسین آراف کی بلندیاں تے کھڑا ہو، اور درمیان امتاں کہواں جناب ہم چوہر پہ قل هو اللہ دا کتاب۔ ایک بار آندا جویں قرآن شریف چ سورت قل هو اللہ دی کوئی مثال نہیں، یہ بے نظیر شاید سورہ اخلاص، اس طرح ہی اس امت دے اندر حسین دا درجہ جو قرآن دے اندر سورہ اخلاص دا درجہ وہ امت دے اندر درجہ کہواں جناب آندا تینوں کی پتہ تو سمجھنا حسین زمین تے کھڑا، کہواں جناب آسمان دے ستاریاں تو اچا دا مقام ہے، مگر تینوں سمجھائے کون؟ تو ظالماں دے پنجے چ بڑیا ہوا،
تو سمجھدا ہی نہیں کہ اللہ دے رسول دے بچے دی کی شان ہے، عقل ہوندی تو سمجھ دو کہ اس تو زیادہ بہتر اچھی بات کوئی نہیں۔ ہاں امام عاشقاں پورے بطور سروے آزادے دے بستانے، پچھلے سال میں بیمار ہو گیا، خطبے رک گئے تو بیچارے یاسین نے مینوں آکھیا رب دا نام ہے کا سر حادثہ کربلا اقبال دی پڑھوں گا مگر اجے صرف وچوں شعر پڑھ۔ انہوں نے آکھیا کی ہے راز اس واقعہ دا؟ ایک کوئی کہانی ہے کہ فلاں بہ گیا تو فلاں سوچو کہ آزادی اور حریت جڑی اللہ دے رسول نے دسی انہوں چھری پھر رہی سی۔ ہاں امام عاشقاں پورے بطور عاشقاں دا سردار اور فاطمہ دا لخت جگر سروے آزادے دے بستان رسول اور اللہ دے رسول دے باغ دا ایک پودا سروے آزاد اعلیٰ ترین پودا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا بن عظیم آمد پسر بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین آندا ہے ساری امتاں تو بہتر امت دا جڑا شہزادہ سی اے شہزادے حرامی ہو رہا امت دی بہترین نسل تو اعلیٰ ترین شہزادہ وہ دے واسطے آندا سواری کیڑی بندی سی بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین عمل اللہ دے پیغمبر دا کندھا ہوندا سی تو حسین بیٹھا ہوندا سی حدیث پاک چاہتا کہ آپ نے حسین ابن علی نے اٹھایا سی اور فرمایا اے اللہ میں اللہم انی احبہ فاحبہ میں اتنا پیار کرنا تمہیں اللہ انہوں اپنا پیارا بنا اللہ نے بنا لیا۔ حضور دیاں حدیثاں پڑھیاں یہاں تو کیوں اکھاں میٹ لئی تسی نہیں یزید نوں چھڑنا منتے رہو اس بت نوں حسین دیاں شاناں تے حدیثاں جو بیان کر دیو کم از کم مہینے تو غریب نے اتنا احساس دے دیو نہیں بالکل انہوں لکاؤں اور چھپاؤں اور انہاں چیزاں تے پردے پاؤندے ظالم کٹھے ہوئے ختم المرسلین دا کنڈا حدیثاں جاؤں دا بے دعاں نوں چکیا سی ایک صحابی نے آکھیا نعم الجمل جمل حکمہ شہزادے ہو تہاڈا اونٹ بڑا آلا تے آپ نے فرمایا نعم الراکب سوار نوں ویکھ سوار کڈے سونے تے جڑا سوار ہی سوانا بھی بہت آلا تینوں انہاں دے شہزادیاں دا پتہ بھی جڑے اوتے ایسے سوار ہے اے کڈے حضرت حسن رضی اللہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ دے رسول نماز پڑھا رہے حسن آ کے اتنے بہ گیا سجدے نماز لمبی ہو گئی لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ دا انتقال ہو گیا ایڈا لمبا سجدہ نہیں ہو سکتا سر اٹھا کے لوگوں نے دیکھا بعد جا کے یا رسول اللہ ایڈا لمبا سجدہ کیا فرمایا ہاں بیٹا آ کے سوار ہو گیا سی حسن اور حسین جدوں آ کے میرے سوار ہو جائے میں انہوں نے اتارتا نہیں جب تک اپنی خوشی نہ ہو کوئی نہ انہوں ہٹاوے بالکل حدیث پاک ہے موقع نہیں آپ نے ہوا نہ پرا ہو جاؤ کوئی نہ ہٹاوے اے آپ اپنی مرضی نہ اتر گے۔ حضرت عمر رضی اللہ شان جانتا سی کہ حضرت حسین رضی اللہ ملنا آئے دروازے سے ویکیا حضرت عمر رضی اللہ صاحب زیادہ بھی کھڑا سی عبداللہ رضی اللہ انہاں پوچھا میں جانا سی ملنا سی امیر المومنین نے آکھیا میں بھی کھڑا حضرت معاویہ اندر گیا پتہ نہیں کی بات دیر ہی ہو گئی کوئی اجازت نہیں ملی حضرت حسین چلے رستے پھردیاں حضرت عمر رضی اللہ ایک دن ملاقات میں آکھیا حسین بیٹھا تو کبھی مل ہی نہیں آیا کیا یا حضرت میں گیا سی آ گل ہوئی کیا عبداللہ نو اذن کی ضرورت ہے میرا بیٹا محتاج ہے اجازت لے کے آوے تیرے لیے بھی اجازت کی ضرورت اور نال فرمایا ابن حجر لکھ دیا صحابہ کے اسنادن صحیح حضرت عمر نے اپنے سر دے والوں اشارہ کر کے کیا کہ رب جی قسم ساڈے سر دے وال جڑے تہاڈی برکت اسی جڑی عزت پائی ہے اسی اونٹاں دے چروائی سی تہاڈے پروں رب نے شان دتی مگر ظالم منکر سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخی ہے مصراز مضمون ہے آندا جے عشق دی کہانی پڑھنی نا اس سارے دے اندر حسین دا خون جڑا انہیں عشق دے چہرے نو سرخ کیتا ہے پلے رہ گیا عاشقاں دے بے رب نو من والے یار کوئی کرنی سر دے دینا تے پہ لاشاں تے کوڑے دوڑا لے کوئی بات نہیں سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخی ہے مصراز مضمون ہے تے آخری بات ہے کہ جدوں امام مدینے ٹرے اے میں ہن کہہ رہا مگر کوئی امام دی نظر نہ ویکھے مدینہ او دے نانے دا شہر ہے اتھے دی ماں دی قبر ہے اتھے بھرا دفن ہے رسول اللہ دی مسجد ہے اور اتوں چھڈ کے جا رہا ہے 60 سال بعد 60 سال پہلا نانا آیا سی مکیوں مدینے اور راجی مدینے جا رہے تے نظر پا رہا بھی یہ شاہ مڑ کے نہیں ویکھنی اور نال بہناں نوں لیا بچیاں نوں لیا حضرت ام سلمہ زندہ سی رسول اللہ دی بیوی انہیں آکھیا حسین اگر جانا ہی ضروری ہو گیا تو بچے عورتوں کو کھڑ لی کہڑی ضرورت ہے یہو جہے خطرناک حالات جنہوں نے کی کرنا امام نے فرمایا اماں شاء اللہ یرانی قتیلاں یرن نساء سبا اللہ یہ چاہتا کہ مینوں قتل ہویا ویکھے تو میریاں پیڑاں قیدی ہویا دیکھے انہاں بیچاریاں دی قسمت قید ہے اس تو لے جان اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر حسین شہید ہو جاندے تو زینب نال نہ ہوندی قصہ ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں سی گل کا پتہ لگنا اتنے مک جانی سی پروپگنڈا ہو جانا سی مولوی کھڑے ہو جانے سی ذرائع ابلاغ ایک باغی تھا جو قتل کر دیا گیا اور بچیاں کا بھی کوئی پتہ نہیں چلنا کدھر گئے رل جانے
حضرت زینب نے بالکل مرغی کی طرح اپنے پراں تھلے لکا لیا، ہر دربار جا کے تکے کھادے انہوں نہ رکھیا۔ تد کہنے والے نے کیا میں تے مکا دینا، حدیث ہے عشق دو باب است کربلا درش، کہ لوگو عشق دی کہانی دو باب ہے، ایک کربلا ہے ایک دمشق۔ دمشق یزید سے جسے حضرت زینب پیش ہوئیاں آندہ دو ہی چیز بھر کے ایک کربلا چ لکھیا گیا، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، ایک حسین لکھ گیا دوجا بہن دے والے کر گیا بھی بہن ہم تو۔ اور امام ابن حجر فرماتے جدو یزید اور ابن زیاد کے درباراں زینب بولی ہے اس میں بالکل انج معلوم ہوندا سی بھی ایک عورت نہیں بول رہی، نہ کوئی زخمی تے مغموم عورت ہے، یہ تے علی ہے جڑا اپنی قبر تو نکلا، اینی فساد اور دلیری للکاریا انہوں نے کہ تہاڈے کو ہور بھی جو کچھ ہو سکدا نا کر لو، مگر تہاڈے تے جڑا داغ لگا ہے تو نہیں تسی سکدے، تے ساڈی محبت تسی ایمان والے لوگوں دے سینیاں جو نہیں کر سکدے، بے ایمان جو مرضی کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔